حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز صبح کے وقت آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے مولا کریم، جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں تو انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اور پھر اس شخص کے لیے بد دعا فرماتے ہیں جو شخص بخیل ہوتا ہے، اور اس کے لیے کہتے ہیں، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے مولا کریم، جو اپنے مال کو روک کے رکھنے والا ہے اس کے مال کو تلف فرما۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک سخاوت کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ جو شخص اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کے مال کو ہی صرف شرف قبولیت نہیں بخشتے ہیں، بلکہ اس کے لیے فرشتوں کو مقرر فرماتے ہیں جو اس کے لیے، اس کے مال کی بہتری کے لیے، اس میں برکت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور جو شخص بخیل ہوتا ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پر وہ خرچ نہیں کرتا ہے، بلکہ بے جا جگہوں پر اسراف کرتا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہوتی ہے وہاں مال کو خرچ کرتا ہے، یا اپنے مال کو روک کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے لیے آسمانوں والے فرشتے جو زمین پر اترتے ہیں یہ اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں کے اندر بھی اور اس کے علاوہ بھی ہم اپنے مالوں کو خرچ کرنے کی عادت بنائیں۔ اگر اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے تو اس مال پر غربا کا بھی حصہ ہے، اس مال کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یاد رکھیں، مال کو خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، اسما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مالوں کو گن گن کر خرچ مت کرو، شمار کر کے خرچ مت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے بارے میں شمار کرنے لگے گا۔ اور جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس مال کو ضرورت مندوں تک پہنچاؤ، اس مال کو خرچ کرو۔ اگر تم اپنے مال کو روک دو گے، اللہ تعالیٰ نے اگر جو مال تمہیں عطا فرمایا ہے اس مال کو ضرورت مندوں تک پہنچاؤ، ضرورت مندوں تک اس کو خرچ کرو۔ اگر تم گن گن کر خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی شمار کرنے لگ جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ کہاں خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کتنا خرچ نہیں کریں، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جو کچھ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ اب یہ تو میرے پاس تھوڑا سا مال ہے، یہ تو 150 ہی روپے ہے، یہ 1000 10,000 ہی روپے ہے۔ نہیں، اللہ کے یہاں اس کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے پاک مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنے پاک مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میں تھوڑا خرچ کر رہا ہوں، بلکہ یہ دیکھے کہ میں کیسا مال خرچ کر رہا ہوں۔ وہ لوٹا ہوا مال تو نہیں ہے، وہ غصب کیا ہوا مال تو نہیں ہے، وہ حرام کمائی والا مال تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ کو ایسے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اس لیے ہم یہ نہ دیکھیں ہم کتنا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کیا خرچ کریں، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو خرچ کریں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پاک مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اگر وہ کھجور کے برابر ہوتا ہے، غور سے یاد رکھیں، اگر وہ ایک کھجور کے برابر ہے تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کو ایک پہاڑ کے برابر بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کے اندر ہے، اسی طریقے سے جیسے تمہارے پاس بھیڑ یا بکری کا کوئی بچہ ہوتا ہے، گائے کا کوئی بچہ ہوتا ہے، اور پھر تم اس بچے کی پرورش کرتے ہو، پرورش کرتے 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 وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب کوئی انسان خلوصی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے اور اچھی سوچ کے ساتھ اپنے پاک مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، پھر اگر وہ تھوڑا ہی ہو تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کو پہاڑ بنا کر ہمارے سامنے پیش فرمائے۔ لیکن ایک وہ شخص جو یہ سوچتا رہتا ہے کتنا خرچ کریں، یہ تو کم ہے، زیادہ خرچ ہونا چاہیے، لیکن اس کا مال حرام ہے، وہ بہت دیتا ہے لیکن مال حرام ہے، اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں، بلکہ جن کا وہ مال ہے کل قیامت کے روز وہ مال ان کو دے دیا جائے گا۔ اس لیے جو مال اللہ نے دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ سوچیں کہ یہ مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، لیکن یہ مال بالکل حلال ہے، حلال اور پاکیزہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے مال پر بھی بہت زیادہ اجر سے نوازنے والے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر اضافہ فرماتے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص راستے سے جا رہا تھا، اسے بادل سے ایک آواز آئی اور بادلوں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ تم فلاں شخص کے باغ میں جا کر اس کو سیراب کرو۔ اس شخص نے ان بادلوں سے جو نام تھا اس نام کو سنا اور یاد رکھا، اور پھر اس نے دیکھا کہ بادل فوراً ایک طرف کو گیا اور ایک زمین پر برسا، تو جہاں پر وہ پانی برسا یہ شخص اس پانی کی طرف گیا۔ جب وہاں پر پہنچا تو وہاں پر دیکھا کہ ایک تالاب نما ہے، ایک تالاب جیسی جگہ ہے، اور وہ سارا پانی انڈل کر اس تالاب میں آ گیا ہے، اور ایک شخص وہاں پر کھڑا ہے جو اس پانی کو اس تالاب سے نکال کر اپنے کھیتوں کو سیراب کر رہا ہے۔ یہ شخص اس کے پاس گیا اور اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے اپنا نام بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے۔ یہ شخص اسے اپنا نام بتا دیتا ہے کہ میرا نام یہ ہے۔ نام بتانے کے بعد وہ شخص اس سے پوچھتا ہے کہ تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو یہ شخص اس سے کہتا ہے میں نے دراصل تم سے یہ نام اس لیے پوچھا کیونکہ میں نے بادلوں سے تمہارا یہی نام سنا، کہ بادل کو آواز دی گئی، اس سے کہا گیا کہ فلاں شخص اور تمہارا نام لیا گیا، اس کے باغ کو جا کر سیراب کرو۔ یہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ اب اس شخص نے اس شخص سے پوچھنا شروع کیا کہ ہمیں یہ بتائیے آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ یہ بادل صرف تمہارے ہی باغ پر آ کر برسا، اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا دراصل جو اس باغ کی پیداوار ہے اس پیداوار کے میں 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور دوسرے مال کے حصے سے میں اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہوں، اور مال کے تیسرے حصے کو میں دوبارہ سے اسی کھیتی میں لگاتا ہوں۔
تو دیکھیے ایک شخص خلوص نیت کے ساتھ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں کتنا خرچ کر رہا ہوں، بلکہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جتنا میرے مولا نے مجھے دیا ہے، میرے پاس جتنی استطاعت ہے اور قدرت ہے، میں اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ اگر اللہ نے ہمیں 100 روپے دیا ہے، 50 روپے دیا ہے، 10 روپے دی، جتنی ہماری استطاعت ہے ہم اتنا دیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ہمارے پاس مال زیادہ ہے اور ہم مال کم خرچ کر رہے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ اچھی پوسٹوں پر ہیں، ڈاکٹر اور انجینئر ہیں، کاروبار بڑے اچھے ہیں، بعض تاجر بھی بڑے اچھے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، بعض کی جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں، اس طرح کے بہت ساری پراپرٹیاں ان کے پاس ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا کہ وہ اللہ کے راستے میں 10 روپے اور 5 روپے اور 20 روپے دے رہے۔ نہیں بھائی، گن گن کر خرچ نہ کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اپنی استطاعت کے بقدر دیں۔ 10 روپے میں تو غریب گھر کا بچہ اپنا پیکٹ کھاتا ہے، آپ تو امیر ہیں، آپ کا بچہ تو برگر کھاتا ہے اور اس سے بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ غریب کا بچہ تو 30 روپے والے موموز کھاتا ہے، آپ کا بچہ تو 250-300 روپے والے کھاتا ہے۔ غریب کا بچہ تو 200-300 روپے کے ڈریس پر خوش ہو کر اپنی زندگی گزار لیتا ہے، آپ کا بچہ تو برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے، بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے۔ تو آپ کو مال بھی اپنی حیثیت کے بقدر خرچ کرنا ہے۔ اب آپ کے مال کو اللہ تعالیٰ گھٹا دے گا، مطلب آپ کے مال سے برکت ختم کر دی جائے گی اگر آپ گن گن کر خرچ کریں گے، اگر آپ یہ سوچ کر خرچ کریں گے کہ میرے مال میں کمی ہوگی۔ جب ہمیں گھروں کے لیے چیزیں لانی ہوتی ہیں ایک امیر آدمی کو، تو وہ اس بارے میں نہیں سوچتا ہے، وہ اسراف پہ اسراف کرتا جاتا ہے۔ لیکن جہاں اللہ کے دین کا معاملہ آتا ہے تو فوراً اس کی نظر پڑتی ہے کہ ارے بھائی 5 لوگ مانگنے والے آ گئے، 10 لوگ چندے والے آ گئے، ارے دیا کتنا آپ نے؟ 5 مانگنے والوں کو 10-10 روپے کر کے 50 روپے دے دیے، چندہ کرنے والوں کو 10-10 روپے کر کے 100 روپے دے دیے، کتنا ہوا؟ 150 روپے ہوا۔ آپ کا بچہ تو ایک چیز میں 250-300 روپے خرچ کر رہا ہے، اور یہاں پر آپ 100-150 روپے دیتے وقت پورا ہلہ پوری دنیا کے اندر کر رہے ہیں کہ اتنے لوگ آ گئے۔ بھائی خوش ہونے والی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے۔ آپ بھی اس کی جگہ پر ہو سکتے تھے جو آپ کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کے سامنے مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے۔ یہ تو اللہ نے آپ کو مال دے کر آپ کی عزت میں اضافہ کیا نا۔ تو جس اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ مال کو چھین بھی سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ یہ مال کسی کا نہیں ہوا آج تک، ہمارا بھی نہیں ہوگا، ہمیں بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور پھر ہمیں اپنے مال کے بارے میں حساب دینا ہوگا۔ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اس وقت ہم سوچیں گے کاش ہم نے اپنے مال کو خرچ کیا ہوتا، اتنی پراپرٹیاں جمع کر کے رکھی اپنے بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے کہ 10 نسلیں پل جائیں۔ میں نے اپنے لیے قبر میں کیا بھیجا؟ آخرت کے لیے میں نے کیا بھیجا؟ میں نے سارا جھوٹ چوری یا محنت مشقت جو بھی کیا ہے، اچھا یا برے طریقے سے کمایا، لیکن بہرحال وہ تو دنیا میں ہی رہ گیا۔ میں نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ ہوش کے ناخن لیں، انسان بہت غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کل قیامت کے روز یہ جو مال ہے، یہ مال ایک سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور اس مال کو جو ایک اژدہے کی، ایک سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اس مالدار کے گلے میں اس کو ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس مالدار آدمی سے کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔
اور اس کو اذیت پہنچائے گا اس شخص کو جس شخص کو اللہ نے تو مال دیا تھا لیکن وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا۔ سلوٹیں ہمارے چہرے پر نہ پڑے جب کوئی غریب ہمارے در پر آئے، بلکہ خوشی سے استقبال کریں۔ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو دیں، جتنا آپ کے پاس ہے اتنا دیں۔ بعض غریب گھرانوں میں مانگنے والے چلے جاتے ہیں، لیکن غریبوں کے پاس 2 روپے 5 روپے اور 10 روپے سے زائد نہیں ہوتا ہے۔ بعض ایسے مانگنے والوں کو دیکھا گیا کہ ان کے 2 روپے 5 روپے اور 10 روپے نہیں پکڑتے۔ آپ ان کے پاس لے کر جائیں، اگر وہ نہیں پکڑتے ان کو کہو کہ بھائی میرے پاس یہی ہے، آپ کو نہیں پکڑنا، السلام علیکم۔ اب آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ مجبور نہ ہوں کہ یہ تو پکڑتے نہیں پکڑتے، وہ کوئی بات نہیں، آپ ان کو سلام کر کے واپس چلے آئے، کیونکہ آپ کے پاس اتنا ہی ہے۔ اللہ آپ کی نیت کو دیکھ رہا۔ اور غربا بھی خیال رکھیں کہ جو کوئی جتنا دے اس پر اللہ کا شکر کریں، اس کے لیے دعائیں کریں۔ اور امیر لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے جتنا مال دیا ہے وہ خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر تو اہتمام کریں۔ ہر ایک آدمی، غریب اور امیر، ہر ایک اہتمام کرے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے زیادہ سے زیادہ مال کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اس لیے کہ رمضان میں خرچ کرنا باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اور پھر جس انسان کی نیت جتنی اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا اس کے مال میں اضافہ فرمائے۔